ہومیوپیتھی کے حوالے سے بہت سارے مریض یہ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی واقعی بہت بہترین علاج ہے، ان کو ہومیوپیتھی کے علاج کے اوپر تو بڑا یقین ہوتا ہے، لیکن بدنصیبی سے ان کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھی کی پوٹینسی کو سمجھ کر اور مرض کی نیت کو سمجھ کر ہم اگر یہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ ڈائلیسس کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میری کلینک میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسے مریض آتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے ڈائلیسس لکھے ہوتے ہیں، اور اگر اس ٹائم میں ان کو ویل سلیکٹڈ میڈیسن مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کا کریٹینین جو ہے 12, 14, 15, 18, 20 میں بھی ہو تو وہ 2-3 میں آ جاتا ہے یا نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ خادم حسین 2018 میں جب حج پر گئے تو ان کے گردے پھیل ہوئے، جب پشاور واپس پہنچے تو ان کے پورے جسم کے اوپر سویلنگ تھی، کریٹینین اور یوریا ان کا بڑھ چکا تھا۔ شرپاؤ ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے ڈائلیسس کیا، اور ڈائلیسس پہ ڈائلیسس جب جاری تھے 60 ڈائلیسس کے بعد ان کو خیال آیا تو یہ میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے پوری ہسٹری لی۔ ایک تو ان کے اندر بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، گھبرائے ہوئے تھے، تو سب سے پہلا کام جو میں نے کیا ان کو میں نے نیکسومیکا 1 میں دی اور ایکونائٹ CM کی ایک ڈوز دی تاکہ ان کے اندر جو گھبراہٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے بعد ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا پرابلم چل رہی تھی؟ جس طرح کوئی بھی گردے کا مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اس سے پوچھا ہوں کہ آپ کے گردے پھیل کیسے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے شوگر تھا، کوئی کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر تھا، کوئی کہتا ہے مجھے کڈنی سٹون تھے، کوئی کہتا ہے مجھے ارتھرائٹس تھا، کوئی کہتا ہے میں نے پین کلر کو بہت زیادہ کھائے۔ تو اس کاز فیکٹر کے اوپر جب بندہ جا کر کسی بھی مرض کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی تب دیتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں جو ڈاکٹر ہوگا، ایلوپیتھک میں جو ڈاکٹر ہوگا، کوئی حکیم ہوگا تو اس کے پاس اگر نالج نہیں ہوگا تو وہ کیا سمجھے گا کہ وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو کڈنی کے پیشنٹ ہمارے پاس بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو تیسری ڈوز میں نے دی وہ ایل سیرم CM کی دی۔ ایل سیرم CM کی ڈوز میں نے ان کو اس لیے دی کہ ایک تو ان کا کریٹینین اور یوریا بڑھا ہوا تھا، اور کریٹینین اور یوریا بڑھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ جو بڑھنے کی جو بنیادی وجوہات تھی وہ بلڈ پریشر تھا۔ پھر اس کو بلڈ پریشر ہینڈل کرنے کے لیے ان کو میں نے جب میڈیسن لکھی تو ان کو میں نے کہا کہ 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس کلینک آئیں تاکہ میں ان کو چیک کروں کہ ان کا کریٹینین اور یوریا کہیں باہر تو نہیں گیا ہے۔ تو ایمان سے کہتا ہوں کہ جب یہ میرے پاس دوبارہ آئے 1 ہفتے کے بعد جب ان کا میں نے ٹیسٹ کیا تو ان کا یوریا جو تھا وہ 40 سے کم تھا اور اس کا کریٹینین تھا جو تھا وہ 2 میں تھا۔ تب سے لے کر آج تک 2018 سے لے کر آج 2025 ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ کڈنی ڈائلیسس کا پیشنٹ آج تک ٹھیک ہے، نہ کوئی دوائی کھائی۔ پھر ابھی خیر ان کے کچھ تھوڑا بہت مسائل آئے، میرے پاس 2-4 دن پہلے آئے تھے تو ان کے لیے میں نے میڈیسن تو کچھ پرسکرائب کی لیکن انہوں نے نہ کوئی دوائی کھائی، نہ کوئی روزہ چھوڑا، نہ گوشت چھوڑا، نہ چکن چھوڑا، نہ بدپریزی کی چھوڑی، دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جب بھی میرے پاس اکثر یہ پیشنٹ لے کر آتے رہتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کو استجاب دیکھتا ہوں تو یقین مانیں کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر ہمارے ایک پیشنٹ ہیں خادم حسین، ان کو میں سٹیج پر 2 منٹ کے لیے بلاتا ہوں، ان سے 2-4 کوسچن کرتے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے۔ لالا نوم نسلے حاجی خادم حسین خادم حسین سے کوم شي د تبلیغي مرکز روډ د پجګۍ په جګې سم مسله ورته دا ماته د ګردو تکلیفو په 2018 کې په حرم شریف کې ما باندې تک د ګردو وینه راغله، بیا چې هلته نظر راغلم، بیا زه دیپو ته شیرپور هسپتال کې داخل کړم، هلته مې ډایلیسس کول، د ډاکټر صاحب ډایلیسس کړو، یو وزل یې مې کړي وزل ډایلیسس، بیا د ډاکټر صاحب سره ما تعلق و، بیا دلته راغلم، بیا ما ته ویل ډایلیسس یې ورځ مې وکړه، بیا ما علاج کوه، هغې نه په دې وخت الله مهرباني 2018 تر دې وخته پورې علاج کوم، زه ټیک یم، خوشحال یم، مریضان مو رالېږم، زما یې باندې ښه سات چیر دی. اوس خو ډایلیسس ته نه ځي؟ نه او د ګردو څه مسله ته شته اوس؟ نه نشته انشاءالله، بالکل ټیک یم انشاءالله. ډېره مهرباني.